الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنه تذكر موتاكم او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، میرے ہم سفر، ہم مشن ساتھیوں، جامعہ مسجد صدیق اکبر بسرور میں جمعہ کے اجتماع میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ آج کا یہ موقع ہمارے انتہائی قابل قدر جماعت کے قائد اور جماعت کے ذمہ دار قاری محمد شفیق ڈوگر صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ان کی اہلیہ کا گزشتہ جمعہ کو جو انتقال ہوا، اس نسبت سے تعزیت کے لیے، دعا کے لیے حاضری ہوئی، اور قاری صاحب جس طرح ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں، انہوں نے بیان کے لیے کہا کہ جمعہ کا بیان بھی ہو جائے، تو اسی نسبت سے کچھ معروضات آپ کے گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، کوئی بھی عنوان تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مشکل بات ہوا کرتی ہے۔ بہرحال اس بات کو بھی، اور جمادی الثانی کا مہینہ گزرا، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب آپ نے سماعت فرمائے، تو یہ دونوں باتیں سامنے رکھ کر انشاءاللہ چند معروضات آپ کے گوش و گزار کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ نے اس ساری مخلوق کو بنایا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اشرف المخلوقات بنا کر اپنی عبادت، اپنی معرفت، اپنی پہچان کی ذمہ داری اس کو سونپی
کہ میری پہچان بھی پیدا کرے اور میری عبادت بھی کرے اور اس کے لیے احکام بتائے۔ پھر اس دنیا کو دارالامتحان بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و حیات کی کشمکش بنا دی کہ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانیوں میں وقت گزارتا ہے۔ اور پھر دارالامتحان بنانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ گویا کہ ایک پرچہ بھی دے دیا کہ اس کو حل کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، اور منزل بتائی کہ بہرحال موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ساری اللہ کی مخلوق جو ہے یہ فانی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جس کو بقا ہے، باقی سب ختم ہو جانا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ جو موت سے بھاگنا چاہتا ہے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ کب تک بھاگے گا، کتنا بھاگے گا، کتنا موت سے دور جائے گا، بہرحال اسے موت نے آ کے پکڑنا ہے۔ یہود و نصارہ کی یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ ہزاروں سال زندگی مل جائے پھر دیکھیں گے، تو دوسری جگہ پر یہ بھی بتایا کہ اگر تمہیں ہزاروں سال زندگی دے بھی دی جائے تو بالآخر موت ہے، مرنا تو پھر بھی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ موت آنی ہے، اور جس وقت آنی ہے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا، جو اللہ نے وقت مقرر کر دیا اسی وقت پر موت نے آنا ہے، اس سے آگے پیچھے معاملہ نہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں ہیں تو پھر ترغیب اس بات کی ہے کہ آپ جس دارالامتحان میں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، اسی امتحان کے پیپر کو فل کریں، غفلت سے بچیں، اللہ کو نہ بلائیں، آخرت کو نہ بلائیں، مقصد زندگی کو نہ بلائیں، اور اسی پیپر کو فل کرنے کی فکر ہر وقت دامنگیر ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ وقت کا تو پتہ نہیں، بچے ہیں تو وہ بھی سوچتے ہیں کہ بڑے ہوں گے، لیکن بچے بھی مرتے ہوئے روز ہم دیکھتے ہیں، اور جو جوان ہے وہ کہتے ہیں ابھی بوڑھے ہوں گے پھر مریں گے، تو جوانوں کو بھی مرتا ہوا دیکھا ہے۔ بوڑھا ہے وہ تندرست ہے تو وہ کہتا ہے ابھی تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، چلتا پھرتا ہوں، لیکن بیماروں کو بچتا ہوا دیکھا ہے اور تندرستوں کو مرتا ہوا دیکھا ہے۔ دادا جان ہیں، پردادا جان ہیں، بیماری کے عالم میں بستر پر ہیں، اور پوتا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چلتا پھرتا ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یہ وقت مقرر ہے، اس وقت کا کوئی پتہ نہیں لگتا کس نے کس وقت دنیا سے چلے جانا ہے۔ حضرت قاری صاحب دامت برکات عالیہ کی اہلیہ محترمہ، یقیناً بیوی کا ساتھ جو ہوتا ہے یہ ایک بڑی اللہ پاک کی نعمت ہوتی ہے، جو بہت سارے دکھوں کا سکھوں کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور بالخصوص قاری صاحب کی اہلیہ محترمہ، انہوں نے جو دینی اعتبار سے خاص کر ایک وفاداری اور جانثاری کا وقت اور رفاقت قاری صاحب کے ساتھ گزاری، بہت سارے نشیب و فراز دیکھے۔ قاری صاحب کا قصور کیا ہے؟ ختم نبوت کا تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ، ناموس صحابہ اہل بیت کا تحفظ، اور تحفظ اور صحابہ کا اہل بیت کا نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے قادیانیت کا کفر ہو، شیعت کا کفر ہو، یا جتنے بھی فتنے ہیں ان کے خلاف آواز حق بلند کرنا۔ اس جرم میں جو قاری صاحب پر تکلیفیں آئیں، ان کی بچوں پر تکلیفیں آئیں، ان کی بچیوں پر تکلیفیں آئیں، ان ساری تکلیفوں کو جہاں قاری صاحب نے خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کیا اللہ کی توفیق سے، وہاں ان کی اہلیہ محترمہ نے بھی خندہ پیشانی سے ان ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ یہ کہنا آسان ہوتا ہے، ورنہ
ایسے حالات بن جائے، ہم بھی ان حالات سے گزرے ہوئے ہیں، بڑی مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ عورت ذات جو ہے وہ چھوٹا دل ہوتا ہے اور صنف نازک ہے، نرم مزاج ہے، وہ کسی وقت بھی شکوہ کر سکتی ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ روزمرہ گھر میں پولیس، یہ روزمرہ چھاپے، یہ روزمرہ کے جلسے جلوس، یہ پروگرام، یہ کیا ہے، میں تو اس گھر میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس طرح کی کوئی بات بھی زبان پر آ سکتی ہے۔ عورت کمزور ذات ہے اور وہ شکوہ بھی آ سکتا ہے، گلہ بھی آ سکتا ہے، لیکن جو ہماری معلومات ہیں، قاری صاحب بتاتے ہیں، ان کے بچے ہیں یہ بھی بتاتے ہیں، اور ہم خود بھی یہاں آتے رہے، علماء کی خدمت، ہر وقت کھانا دسترخوان جو ہے وہ کھانوں سے فل ہے، اور اس سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ گھر والوں کا مزاج جو ہے وہ قاری صاحب کے نظریات اور قاری صاحب کی اس تحریکی جد و جہد کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہے، مناسبت رکھتا ہے۔ ورنہ اکیلا آدمی کے لیے کتنا آدمی بڑا مجاہد کیوں نہ ہو، اس کے لیے ان مراحل سے گزرنا یقیناً مشکل ہوتا ہے۔ بچے ہیں، بیوی ہے، بچیاں ہیں، ان کے مسائل ہیں، آدمی الجھ کے رہ جاتا ہے۔ تو ان ساری مشکلات میں جو انہوں نے مکمل وفاداری کا حق ادا کیا، ہماری دعا ہے اللہ پاک ہماری ان محترمہ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جن مشکل حالات سے گزری اور دین کے معاملات کی وجہ سے مسائل برداشت کیے، خاص کر بچیوں کی پریشانی برداشت کی، ان حالات میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، زبان پر اف تک کا کلمہ نہیں ہے، کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تو یہ یقیناً اللہ کی ذات سے دعا بھی ہے، امید بھی ہے کہ انہی مشکلات پر صبر کرنے کے نتیجہ میں اللہ پاک اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور یہی چیز نجات کا سبب بنے گی کہ یہ تکلیفیں انہوں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، یا اپنی برادری یا اپنی عزت کے لیے نہیں، نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت العظام کی عزت کے لیے یہ تکلیفیں برداشت ہوئی ہیں، یقیناً یہ نجات کا سبب بنے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج وہ چلی گئی، کل ہم نے چلے جانا ہے، روز مرہ یہ رستہ چل رہا ہے، یہ مسافر ہیں جو اس رستے سے گزر رہے ہیں، کسی کا کس وقت ٹائم مقرر ہے، کس وقت حکم آ جائے اور وہاں ہی سانس رک جائے، اس کے لیے فرمایا لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ٹائم کا پتہ نہیں ہے لیکن جو وقت مقرر ہے اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا، لہٰذا یہ نہیں کہ فلاں عمر کا موقع ہوگا یا بیماری کوئی لگے گی یا کوئی پریشانی ہوگی پھر اللہ کو یاد کریں گے، پھر آخرت کی فکر کریں گے، نہیں، ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھنا یہ مومن کی شان ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں اور دینی تقاضا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زور القبور فإنہ تذکر موتاکم، قبروں کی زیارت کیا کرو۔ ہمارے ہاں تو قبروں کے اوپر کسی اور کام کے لیے لوگ جاتے ہیں نا، پوجا پاٹ ہو گئی ہے، وہاں سجدے ہیں اور شرکیہ انداز اپنایا جاتا ہے، اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ یا ایک اور بڑا عجیب انداز ہے کہ قبرستانوں کے اندر جرائم کی آماج گاہیں، قبر پر بیٹھ کر جوا بازی، قبر پر بیٹھ کر گپ شپ، قبر پر بیٹھ کر جھوٹ، اتنے یعنی کہ انسان بے خوف ہو گیا ہے، مسلمان بے خوف ہو گیا ہے، اسے کوئی احساس نہیں کہ یہ جو قبر میں پڑا ہے اندر پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا، اور لمحہ بعد مجھے بھی شاید وہاں جانا پڑے۔ اتنی غفلت جو ہے یہ انتہائی افسوس کن صورتحال ہے، ہمیں اس پر بھی اور ہمارے اس معاشرے کو اس پر غور بھی کرنا چاہیے، فکر بھی کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی حوالے سے فرمایا کہ قبر کی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو تاکہ موت یاد رہے کہ یہ کل ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والے کفن پہن کر منو مٹی کے تلے آ گئے، کل ہمارا نمبر بھی آنا ہے، ہم نے یہاں آنا ہے۔ انہیں کسی بات کا احساس نہیں ہوا تھا تو ہمارے تو سامنے ہے، یہ ایک پیغام ہے تو ہم تو احساس کر لیں اور فکر کر لیں۔ اسی انداز میں علماء نے لکھا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھ لیا کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، میں کتنا زندہ رہوں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے 5 انگلیوں کا اشارہ فرما دیا، آنکھ کھل گئی۔ اب امام صاحب سوچ میں پڑ گئے، 5 ہفتے، 5 مہینے، 5 سال، 5 دن، 5 لمحے، کیا مراد ہے؟
خواب کے بہت بڑے معبر علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام بھیجا کہ یہ خواب ہے، اس کی تعبیر بتائیے، اور ان کو میرا نام نہیں بتانا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے۔ تو اللہ والوں کو ایک سوچ ہوتی ہے، ایک نسبت ہوتی ہے، وہ فرمانے لگے کسی عام آدمی کا خواب نہیں ہے، پہلے نام بتاؤ گے پھر خواب بتاؤں گا۔ پھر وہ نام بتایا گیا تو پھر آپ نے تعبیر بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا وہ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ تھا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اس آیت میں 5 وہ چیزیں بیان کی گئیں کہ جن کا علم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ویسے بھی عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو، غیب کے خزانوں کی چابیاں صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اور کسی کو وہ نہ بتائے وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اللہ کی ذات نہ بتائیں تو غیب کا علم نہ کسی نبی کو پتہ لگ سکتا ہے، نہ علی کو پتہ لگ سکتا ہے، نہ ولی کو پتہ لگ سکتا ہے، یہ خاصہ اللہ کی ذات کا ہے۔ ان میں سے بتایا کہ 5 چیزیں تو بطور خاص پھر وہ ہے کہ جن کا صحیح علم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ ان میں سے پہلی بات ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، نشانیاں بتا دی گئی احادیث طیبہ میں، قرآن پاک میں، اور عموماً حالات کی شدت کو جب دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قیامت کی ساری نشانی پوری ہو چکی ہے، اس کے باوجود قیامت کب آئے گی یہ اللہ کی ذات کو صحیح پتہ ہے۔ وہ سن کون سا ہوگا، دن بھی بتایا گیا، جمعے کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، کئی بار جمعے کا دن 10 محرم گزر چکی ہے، لیکن صحیح جو اس کی تعین ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں۔ وہ ينزل الغیث، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، رحمت کا سبب بنے گی، زحمت کا سبب بنے گی، محکمہ موسمیات والے بہت کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، اب آج موسم خشک رہے گا، یہ خبر بیان کرنے کے بعد بھی خود بارش میں بھیگے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن صحیح صورتحال اللہ کی ذات کو پتہ ہے۔ وہ ينزل الغیث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے، پورا ہے، ادھورا ہے، کالا ہے، گورا ہے، پیدا ہونے کے بعد مسلمان ہوگا، غیر مسلم ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، کیا ہوگا، الٹرا ساؤنڈ اور مشینی ذرائع وہ بھی اندازے ہیں۔ صحیح صورتحال اللہ کی ذات کے علم میں ہے کہ حقیقت میں ماں کے بطن میں کیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ مَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونے والا ہے۔ ہم کتنے پروگرام بناتے ہیں، کل ادھر جائیں گے، کل ادھر جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اگلے لمحے کا پتہ نہیں۔ جو سانس باہر آیا ہے وہ اندر بھی جا سکتا ہے یا نہیں، جو سانس اندر ہے وہ باہر بھی آ سکتا ہے یا نہیں، یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ تو فرمایا اسی لیے کہا کہ آئندہ کے لیے کوئی بات بھی کہو تو یہ کہہ لو کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ایسا کریں گے، تاکہ اللہ کی چاہت کے ساتھ اپنی بات مشروط اور منسوب ہو جائے تو اللہ کی ذات مہربانی اور عافیت کا معاملہ فرمائے۔ تو فرمایا کل کا بھی پتہ نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور 5ویں بات بتائی فَبِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ کہاں، کس وقت، کس جگہ پر موت واقع ہوگی، کس حالت میں موت واقع ہوگی، اس چیز کا بھی علم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ 5 چیزیں، اور اس میں بطور خاص موت کا بتایا کہ موت کا وقت نہ کسی کو پتہ ہے، نہ متعین ہے، اللہ کی ذات کے علم میں ہے، اور جب وہ وقت آئے گا نہ ایک لمحہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہی ہے، اپنے آپ کو مسلمان ہر وقت موت کے لیے تیار رکھے، ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ اللہ کا نظام ہے، مر کے جانے والے جا رہے ہیں، گھر والوں کو صدمہ ہوتا ہے، جدائی ہے، پریشانی ہے، ادھر حکم ہے کہ صبر کرنا ہے، ماتم نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خود ان مراحل سے گزرے ہیں۔ بیٹا ابراہیم کی میت ہاتھ میں ہے اور آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کہتے ہیں صبر کریں تو آپ بھی رو رہے ہیں۔ فرمایا یہ رونا رحمت کا ہے، شفقت کا ہے، یہ اپنی بس کی بات نہیں آنکھوں میں آنسو نکل آئے، لیکن واویلا کرنا، ماتم کرنا، رونا پیٹنا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوۃ الجاہلیہ فلیس منا، ان باتوں سے منع کیا کہ یہ دور جاہلیت کی رسومات ہیں، میری امت میں اس کی گنجائش نہیں، تکلیف آئے تو اس پہ صبر کرنا ہے۔ اور جب حضرت خدیجہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ کی اہلیہ محترمہ جو سب سے پہلے جن سے آپ کا نکاح ہوا اور 25 سال کی رفاقت، مشکل ترین حالات میں جن کی رفاقت تھی، ان کی جب جدائی ہوئی، وہ وفات پا گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی انتہا درجے کے کبیدہ خاطر ہوئے، بہت پریشان ہوئے، کیونکہ بیوی ایک ایسا ساتھی ہے، رفیقہ حیات ہے، رازدان ہے، دکھ سکھ کا ساتھی ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکل ترین حالات کا ساتھی، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی، آپ کے ساتھ دور نبوت سے پہلے مالی معاونت کا سبب بننے والی، اور دور نبوت تاج نبوت پہنائے جانے کے بعد تو پھر عملی طور پر دستے بازو بننے والی، جن کی وفات کے بعد نبی علیہ السلام ان کے جب تذکرے فرمایا کرتے تھے تو باقی ازواج مطہرات خصوصاً سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی آپ کی بیویاں ہیں، حضرت خدیجہ کا بڑا آپ ذکر کرتے ہیں ان کا، کیونکہ عورت فطرتی طور پر اس چیز کو محسوس کرتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، آپ کو کیا پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ نے کن حالات میں میرا ساتھ دیا؟ جب کوئی بھی میرا نہ برادری میں ساتھ دینے والا، نہ دوست احباب میں، نہ مکہ میں کوئی بھی میرا نہیں تھا، اللہ کی وحدانیت کا میں نے ڈنکا بجایا اور دشمن بن گئے، ساری دنیا میری دشمن بن گئی، اور ان مشکل ترین حالات میں میری حوصلہ افزائی، میرا ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میں ان کا ذکر کیوں نہ کروں؟ ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے واپس آئے تو اپنی طبیعت کو پریشان محسوس کیا آپ نے، انی خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کو خطرے میں محسوس کر رہا ہوں، زمبلونی دسرونی، میرے اوپر چادر کپڑا ڈال دیجئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ پر کپڑا ڈالا، چادر یا کمبل جو بھی تھا آپ پر ڈال دیا، اور ایک سمجھدار وفادار بیوی کی طرح سراہنے بیٹھ کر آپ کو تسلیاں دینے لگی، اور تسلیاں دیتے ہوئے فرمایا تھا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، نیکی کی دعوت دینے والے ہیں، اور کمزور لوگوں کا بار اٹھانے والے ہیں، پریشان حال لوگوں کی معاونت کرنے والے ہیں۔ آپ کو اللہ کی ذات کوئی نقصان نہیں پہنچنے دے گا، آپ حوصلہ رکھیے، آپ صبر سے اور حوصلے سے کام لیں۔ یہ ایک سمجھدار بیوی کی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی السلام کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو تسلیاں دے رہی ہے۔ وہ پیغمبر جو پوری امت کو تسلیاں دے رہا ہے، اس پیغمبر کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلیاں دے رہی ہے۔ تو یہ اعزاز ہے، بیوی کی ایک نسبت ہوتی ہے، اور یہ دکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، بیویوں کی جدائی، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو صبر کا حکم بھی دیا، اور پھر اس کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ پھر صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ ہونے والے مظالم ہیں، ان دکھوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ اسی انداز میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا میں رہے تو چاہے تو وہ اللہ کے پاس آ جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس کو دنیا میں رہنا چاہیے یا اللہ کے پاس جانا چاہیے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے بڑی خوشی سے جواب دیا کہ جی اللہ کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ صحابہ اللہ والے تھے اور اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا جی اللہ کے پاس جانا چاہیے۔ دیکھا تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اس بات کی خوشی نہیں کہ اللہ سے ملاقات ہو جائے؟ ہم سارے اعمال، ایمان، اعمال صالحہ، یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس دنیا میں کیا رکھا ہے؟ تو جب اللہ سے ملاقات کی بات آئی، سب نے خوشی کا جواب دیا، آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں، آپ کا جواب اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن پیغمبر کے سوال کا مقصد آپ نہیں سمجھے۔ اللہ سے ملاقات یا دنیا میں رہنے اور جانے کی بات نہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جدائی کا پیغام آپ کو دے رہے، اپنی جدائی کا پیغام دے رہے ہیں۔ میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ تھی، جو رم شناس نبوت تھے، پیغمبر کے چہرے کو دیکھ کر، مزاج اور طبیعت کو دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا مزاج رکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور انہی کی مطابقت سے آپ کی رائے بھی قائم ہوا کرتی تھی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جدائی کا پیغام دے رہے،
اور پھر وہ موقع آیا، یقیناً گھروں میں ہونے والی فوتگیاں، یہ انتقال، یہ وفات، یہ صدمہ میرے اور آپ کے لیے اپنے گھروں تک، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں، وہ صدمہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ سارے دنیا کے دکھوں کو اور صدموں کو جمع کیا جائے تو اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ابا کی جدائی کا غم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم جو میرے دل پر، جو میرے سینے پر ہے، اگر اس کو سورج پر ڈالا جائے تو سورج بے نور ہو جائے، اگر یہ صدمہ پہاڑوں پر ڈالا جائے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنا صدمہ۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی حالت یہ ہے، چیخو پکار ہے، اللہ میری آنکھیں لے لے، جو آنکھیں وضحاب علیہ نبوت کے چہرے کو دیکھا کرتی تھی، جب وہ چہرہ نہیں رہا تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ میرے آنکھوں کانوں کی سماعت کو چھین لے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے قرآن کریم حدیث طیبہ سنا کرتے تھے، جب وہ زبان نہیں رہی مجھے اس کان کی ضرورت نہیں ہے، جنگلوں میں نکل گئے، پریشان حال ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تلوار ہے، خبردار کسی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کی گردن اتار کے رکھ دوں گا۔ ان حالات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی محسن کہا، جو پوری امت کے محسن ہیں، مسلمانوں کے محسن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن ہیں، انہوں نے جہاں ہر موقع پر دین اسلام کے لیے پیغمبر اسلام کے کام آئے، وہاں پر اس موقع پر بھی امت کے آنکھوں سے نکلے والے آنسو حضرت صدیق اکبر کے خطبے نے صاف کیے۔ آپ نے اس انداز میں خطبہ دیا، ان اللہ عمر محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وابقا حتی قام دین اللہ واظہر کلمت اللہ وجاہد فی سبیل اللہ ثم توفاہ اللہ علی ذلک وقد ترککم علی الطریقہ فإن منکم اللہ ورسولہ فإنہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کا پیغام دینے کے لیے اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جب تک چاہا اس دنیا میں رکھا، آپ نے دین کو پھیلایا، جہاد کیا، جہاد کا غلبہ، دین اسلام کا غلبہ اور کامل دین کو پہنچایا، جب تک اللہ نے چاہا آپ کو دین میں رکھا، دنیا میں رکھا۔ جب آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے، اب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ پھر یہ آیت پڑھی، پھر یہ فرمایا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ اور معبود سمجھ کے ان کی عبادت کر رہا تھا، وہ سمجھ لے کہ اس کا خدا مر چکا ہے، اس کا الہ دنیا سے جا چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا، لہذا اسے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ پھر آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی جو تلوار لیے کھڑے تھے، جو کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے میں گردن اتاروں گا، انہیں پکڑ کر حضرت صدیق اکبر نے بٹھایا، بیٹھ جائیے اور میری بات سنیں۔ فرماتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی کا یہ خطبہ سنا تو خطبے کے بعد یوں پتہ لگا کہ یہ آیات آج نازل ہو رہی ہیں، اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی۔ تو صدمے میں آدمی پریشان ہوتا ہے، حد درجے میں پریشانی ہوتی ہے، حواس باختہ ہو جاتے ہیں، لیکن شریعت نے صبر کا بھی ساتھ حکم دیا، تکلیف بھی دی، دکھ بھی دیا، موت کا پیغام بھی بتایا۔ روزانہ 70 مرتبہ موت کا فرشتہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو نے مرنا ہے، میں تیرے اوپر مقرر ہوں۔ روزانہ 70 مرتبہ، ہم ایک مرتبہ بھی موت کو نہیں یاد کرتے نا، موت گویا کہ ہمیں 70 مرتبہ روزانہ یاد کرتی ہے، جیسا کہ حدیث طیبہ میں ہے۔ اس لحاظ سے فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی، یہ اتنا بڑا صدمہ، پھر آپ پر تکلیف کہ آپ کی بیویوں کی جدائی، صحابہ اکرام کی جدائی، پھر خود صحابہ اکرام میں یہ واقعات، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہوتا ہے، ایک پروگرام ہوتا ہے کہ ہم جانے والے کے
उस फिक्र में सिर्फ ना बैठ जाए कि वो चले गए, क्यों चले गए, नहीं जाना चाहिए था, अभी तो उम्र नहीं थी, अभी तो मौका नहीं था, अचानक चले गए। ये सारे जुमले जो है ये गैर मुनासिब हुआ करते हैं, बेसाख्ता सदमे की वजह से जबान से निकलते हैं, लेकिन हकीकत वही है, ये अमानत भी अल्लाह की है, ये फैसले भी अल्लाह के हैं, ये हुक्म भी अल्लाह का है, और सब्र ही में कामयाबी है, सब्र ही में फायदा है, और जाने वाले के लिए भी और पीछे पासमानदा गान के लिए भी सब्र ही में है कि आपने सब्र करना है, और जाने वाले के लिए दुआए मगफरत है, जाने वाले के लिए साले सवाब है, जाने वाले के लिए आपकी की जाने वाली नेकियां वालदा है, इसी अंदाज में वालिद गिरामी हैं या कोई भी अजीज व अकारिब गए हैं, उनके लिए जितना आप सदका जारिया या तिलावत ये करके आप इसाले सवाब करेंगे वो उनके लिए फायदेमंद है। बैठ, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ने ये एजाज दिया है कि तकलीफ आएगी, आप सब्र करेंगे तो उस पर भी आपके लिए अजर है, उस पर भी आपको इनामात दिए जाएंगे, उस पर भी अल्लाह की तरफ से आपके लिए इकराम है। इसलिए सदमा अपनी जगह पर, जाने वालों की अल्लाह पाक मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए, और कारी साहब को, इनके बच्चों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए। मैंने बात का आगाज ये किया था कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है, इस इम्तिहान से जो हमें पेपर दिया गया उसको हमने फिल करके गुजरना है, उसको हमने फिल करना है। वो ईमान है, अमाल सालिहा है, अकायद व नजरियात है, उन पर अमल करना, और गुनाहों से, बुराइयों से, ख्वाहिशात से, गुमराह फित्रों से बचना, इससे हमने गुजरना है। और जो कामयाब तरीन इससे गुजरने वाले गुजर गए, मेरी मुराद सहाबा इकराम अहले बैत उज़्ज़ाम की मुक़द्दस वो जमातें हैं जो कामयाब होकर के गुजरे, तो अल्लाह ने उनके लिए क्या फरमाया, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, के जो ईमान लाने वालों में सबसे पहले ईमान लाए मुहाजिरीन में से हो, अंसार में से हो, या इनकी ताबेदारी करने वाले, ये इम्तहानल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह कहते हैं मैंने इनके दिलों का इम्तिहान लिया, सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नहीं, दिलों का इम्तिहान, और इम्तिहान भी तकवे की बुनियाद पर लिया है। उस तकवे की बुनियाद पर लिए गए इम्तिहान के नतीजे में इन्हें जो कामयाबियां मिली हैं, उन कामयाबियों में एक तो अल्लाह ये फरमा रहे ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ज़ालिकल फौजुल कबीर, रिज़्कुन अज़ीम, रिज़्कुन करीम, एक ये एजाज है, ये कामयाब तरीन लोग हैं। दूसरा एजाज अल्लाह ने ये फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, मैं रब इन सहाबा से राजी, ये सहाबा मुझ रब से राजी। और तीसरा एजाज और मंजिल ये बताई, व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार, कि इन सब के लिए जन्नत के वादे हैं। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये सारे जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि इस दारुल इम्तिहान में मैंने इनको भेजा है, तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर, क्योंकि इम्तिहान का तसव्वुर जब सामने आता है ना, तो इंदल इम्तिहान युकरमुर रजुल औ युहान, ये दोनों बातें जहन में होती हैं कि ये पास है या फेल है, या कामयाब है या नाकाम है। लेकिन सहाबा इकराम अहले बैत उज़्ज़ाम इस दारुल इम्तिहान से जिस अंदाज में गुजरे हैं, वो सारे के सारे पास हैं, उनमें फेल कोई भी नहीं, सारे के सारे कामयाब हैं, उनमें नाकाम कोई नहीं। मैं नहीं कह रहा, अल्लाह पाक खुद ऐलान फरमा रहे हैं, ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, कामयाबी भी छोटी मोटी नहीं, अजीम कामयाबी। अल्लाह फरमाते मैंने इन्हें अजीम कामयाबी अता फरमाई है कि जो जिंदगी के इम्तिहान में कामयाब होकर के आए हैं, और मंजिल इनकी जन्नत है। और इसी एतबार से देखा जाए तो मैं कहना चाहूंगा, तमाम साहबे किराम अहले बैत उज़्ज़ाम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन ईमान लाने के बाद सारे जन्नती, ईमान लाने के बाद सारे जन्नती। कुरान पाक में भी फैसले मौजूद है, हदीस तैयबा भी मौजूद है, वक़्त नहीं मैं ज्यादा तफसील में जाऊं। सबके जन्नती होने का अल्लाह ने ऐलान किया, कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये सारे के सारे जन्नती हैं। लेकिन इनमें से एक जन्नती वो है जिसे सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला की ज़ात ग्रामी कहा जाता है, कि जो आए भी जन्नत से थे, जो आए, जोर से कहें, जो आए भी जन्नत से थे, ईमान लाने के बाद दुनिया में चलते फिरते हुए जन्नती थे, और आज भी जन्नत में आराम फरमा है, कल क़यामत के दिन भी जन्नत में जाएंगे। ये चार जुमले पल्ले बांध लो, ताबेदारी में चलो, सहाबा अहले बैत की मोहब्बत में चलो, इंशाअल्लाह नतीजतन अल्लाह पाक मुझे और आपको भी, सबको अल्लाह पाक जन्नत नसीब फरमाएंगे। इसी पर दो चार जुमले कहता हूँ। आए भी जन्नत से थे, ईमान लाने के बाद चलते फिरते हुए जन्नती, आज भी जन्नत में है,
پہلا جملہ سمجھنے کے لیے دوسری بات سے بات سمجھیں کہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی کیسے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے صدق کے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے۔ صدیق اکبر سے بڑھ کر صدق کے دل سے کس نے پڑھا ہوگا؟ جو اس امت کا سب سے پہلا مسلمان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے، مصائب مشکلات آئی، مارے کھائی، یہ سارے صحابہ اہل بیت پر ہوا، اللہ کہتے ہیں ثم استقاموا، پھر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے دین اسلام کے لیے مار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کھائی، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے کے بعد ہم پاکستانیوں کی طرح یہ نہیں کہا کہ ہمارا تعلق سپاہی صحابہ سے نہیں، ہمارا تعلق فلاں علماء سے نہیں، ہمارا فلاں علماء سے نہیں، ڈٹ گئے۔ فرمایا مجھے بتاؤ میرے آقا کس حال میں ہے؟ کہا آقا خیریت سے، آپ کی حالت ٹھیک نہیں، دودھ پی لیں، پانی پی لیں، کھانا پینا کر لیں، اپنی صحت کا خیال کریں۔ کہا اس وقت تک حرام ہے جب تک اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب کو خیریت سے نہ دیکھ۔ ثم استقاموا، مار کھائی، ڈٹ گئے۔ اللہ کہتے ہیں ابشروا بالجنہ، ان کو جنت کی بشارت ہے۔ اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر چلتے پھرتے ہوئے جنتی۔ آپ ابھی نماز پڑھیں گے، نماز کو اہتمام سے 5 وقت کی نماز پڑھنے والے کے لیے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ صدیق اکبر سے بڑھ کر اہتمام سے نمازوں کا کس نے اہتمام کیا ہوگا؟ پھر فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے، یہ چابی صدیق اکبر کے پاس ہے۔ میں نے کہا وہ چلتے پھرتے جنتی تھے۔ آپ کہتے ہیں جہاد میں جائیں، اللہ کے راستے میں لڑیں، مجاہد بنے یا غازی بنے یا شہید بنے، تینوں صورتوں میں جنت ہے۔ حضرت صدیق اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں، احد میں اور ہر غزوے میں، ہر جہاد کے مارکے میں ہیں۔ میرے آقا فرماتے اعملوا ما شئتم قد وجبت لهم الجنہ، او بدر کے صحابہ جنہوں نے اس جہاد میں شرکت کی، آج کے بعد جو چاہو کرو، تم پر جنت واجب ہے۔ اس خوشخبری کا مصداق سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے حکم آیا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف منہ کر لے، حضور نے منہ کر لیا، 10 صحابہ نے بھی منہ کیا، ان میں پہلے ابو بکر ہیں۔ آقا نے 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائی، ان میں پہلے ابو بکر ہے کہ ابو بکر فی الجنہ، آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اس لیے میں نے کہا وہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں۔ بیعت رضوان ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر 1400-1500 صحابہ نے بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی کی خون کا بدلہ لینے کے لیے غلط اطلاع آئی کہ کافروں نے ان کو شہید کر دیا۔ ان بیعت لینے والوں کے لیے آقا فرماتے ہیں لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، ضرور بالضرور یہ جنت میں جائیں گے جنہوں نے درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان بیعت کرنے والوں میں بھی سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ چلتے پھرتے ہوئے جنتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پر آپ کو جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ پھر قرآن کہتا ہے سورۃ واللیل، جس کو بعض مفسرین نے سورۃ صدیق کا نام بھی دیا ہے، قرآن آپ کے اوصاف بیان کرتا ہے، سورت میں آپ کے دشمنوں کا رد بھی کرتا ہے۔ اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے اللہ کے راستے میں دیا۔ صدیق اکبر نے اتنا دیا، جو کچھ تھا سب لٹا دیا، تن کے کپڑے بھی اتار کر کے اللہ کے محبوب کے قدموں پر نچھاور کر دیے۔ اور پھر متقی آپ کو کہا، صدق بالحسنى آپ کو کہا، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس میں یہ خصوصیات پائی جا رہی ہیں اس نے اپنے لیے جنت کا رستہ آسان کر لیا ہے۔ یہ مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے۔ اللہ فرماتے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی خوف سے درست کر لیا کہ میں نے کل قیامت کے دن رب کا سامنا کرنا ہے، تو اللہ فرماتے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت حضرت صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی کہ آپ سے بڑھ کر محتاط کون ہوگا کہ وقت کے خلیفہ بن کے ہیں، آپ کی تنخواہ مقرر کی جاتی ہے کہ کاروبار چھوڑیں، آپ نے قوم کی خدمت کرنی ہے، تنخواہ مقرر کی جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر تنخواہ پوچھتے ہیں آپ سے، صحابہ کرام کے تنخواہ آپ کو دیں گے، کتنی دینی چاہیے؟ آپ نے کہا ایک مزدور کی جتنی تنخواہ ہوتی ہے۔ فرمایا اگر مزدور کی تنخواہ آپ کی ضروریات پوری نہ کریں تو یہ نہیں کہا میری تنخواہ بڑھا دو، کہا مزدور کی تنخواہ بڑھا دیں۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی انسان ہے،
اگر اس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو میری کہاں سے پوری ہوں گی؟ اس کی تنخواہ بڑھا دیجئے۔ تنخواہ مقرر ہو گئی، 2 سال 2 ماہ 10 دن مسند خلافت پر رہے، جب دنیا سے رخصت کا موقع آیا، جان اللہ کے حوالے کرنے کا موقع آیا، تو کہا میرا فلاں پلاٹ ہے وہ بیچ کر کے یہ تنخواہ کے پیسے بھی بیت المال میں جمع کرا دو۔ بعد والے خلفاء کہتے ہیں ہمارے لیے آپ نے مشکل پیدا کر دی۔ اتنا متقی شخص، اتنا پرہیزگار آدمی، اور اللہ کے راستے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے اپنے آپ کو درست کر کے چلانے والا، اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ایک نہیں 2 جنتیں حضرت صدیق اکبر کے لیے۔ اس لیے میں نے کہا وہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے۔ پھر قرآن کہتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ یہ 3 آیات ہے سورۃ احقاف کی، تفصیل کا وقت نہیں، اشارہ دے رہا ہوں۔ آپ نے اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتے تھے، بڑا خیال کرتے تھے، اس اعتبار سے اللہ نے آپ کی شان میں اور آپ کے اس طرز عمل کو قرآن کی زینت بنا دی۔ وہ دعا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی عبادی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ حضرت صدیق اکبر کے جملے ہیں، قرآن کی سیرت بنا دیا۔ اور اللہ یہ فرماتے ہوئے آگے کہتے ہیں یہ بہتر سے بہتر عمل کرتے ہیں اور ہم قبول کرتے ہیں۔ اور وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، بشری تقاضے کے مطابق کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ کہتے ہیں میں خود معاف کرتا ہوں۔ یا اللہ ان کا مقام پھر کیا ہے؟ فرمایا فی اصحاب الجنہ، یہ جنت والوں میں سے ہے، یہ چلتا پھرتا ہوا جنتی ہے، یہ جنت والوں میں سے ہے۔ وَعَدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ، اس سچے صدیق کے لیے سچے رب کا سچا وعدہ ہے کہ یہ جنت میں جائیں۔ اس لیے میں نے کہا چلتے پھرتے ہوئے جنتی۔ نبی اسلام کا ایک فرمان ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں مسجد بنائی اللہ نے اس کا گھر جنت میں بنائیں گے قیامت کے دن۔ حضرت صدیق اکبر نبی اسلام کے ساتھ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مسجد نبی بنانے کی جب بات سامنے آئی، تفصیلات ہے، فرمایا کوئی جگہ جب منتخب کی گئی بھئی اس جگہ پر مسجد نبی بنانی ہے، پتہ کرو یہ کس کی جگہ ہے، پتہ لگا 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے۔ فرمایا ان کو بلاؤ، بلایا گیا، یتیم بچوں نے بھی کہا، ان کے ورثاء نے بھی کہا آپ اللہ کا گھر بنانا چاہتے ہیں ہم وقف کرتے ہیں، آپ لے لیں، آپ مسجد بنا لیں۔ اچھا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نہیں بنائی، نہیں تو چیف جسٹس صاحب نے کہنا تھا گرا دو، نہیں پتا، چیف جسٹس صاحب نے کہنا تھا گرا دو۔ اور ان ظالموں کو کام تو کوئی نہیں آتا نا، کوئی سیدھا کام کر دے، کوئی دین کی خدمت کر دے، کوئی پاکستان کی خدمت کر دے۔ وہ پہلے ایک تھا پورا پاکستان توڑوا کر اور ڈیم کے نام پر چندے کر کے وہ ملک سے بھاگ گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب یہ صاحب بھی 1 فروری کو خود گر گئے، اور گرنے سے پہلے آخری سنہری کام یہ کیا کہ کراچی میں جی مسجد گرا دو، قبضے کی جگہ پر بنی ہوئی ہے۔ اور بھئی یہ سارا پاکستان میں جتنی بھی تعمیرات ہیں سب جائز ہے۔ سپریم کورٹ کی جو پارکنگ کی جگہ ہے وہ بھی قبضے کی جگہ ہے۔ عمران خان صاحب کے جو 300 ایکڑ بنی گالا کا وہ ایریا ہے وہ سب غیر قانونی ہے۔ پچھلے سال سپریم کورٹ میں کیس چلتا رہا، اور چونکہ وزیر اعظم تھا سپریم کورٹ نے لحاظ کیا جی آپ اپنے کاغذ بنوا لیں، اور اللہ کے گھر کے لیے جی گرا دو جی مسجد غیر قانونی ہے۔ اور میں اس قوم سے بھی افسوس ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگ محفلوں میں بیٹھ کر، ٹی وی پر بیٹھ کر اینکر اور دوسرے لوگ جی دیکھیں نا جی قبضے کی جگہ پر نماز ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ جو باقی جو ہم سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ اتنا بڑا ٹی وی جو جیب میں ہم رکھا ہوتا ہے جس میں ساری بے حیائی ہے دنیا کی نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارا جو کاروبار ہے جس میں سب کو نہیں کہتا ہوں، میں عمومی بات کر رہا ہوں، جس میں کئی قسم کا سودی اور غیر قانون غیر شرعی لین دین ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے لباس ہیں ان سے نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے گھر کے معاملے میں گہرائی میں چلے گئے اور بیٹھ کر سوالات شروع کر دیے، فتوے لینے شروع کر دیے۔ دیکھیں نا جی جگہ تو قبضے کی تھی نا جی، قبضے کی جگہ پر نماز ہو جاتی ہے، باقی جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے نمازیں ہو جاتی ہے۔ یہ کلمیہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں تو تمہیں مسئلے یاد آ جاتے ہیں، اپنے معاملات میں مسئلے یاد نہیں آتے۔ یہ قوم کا بھی المیہ ہے، حکمرانوں کا بھی المیہ ہے۔ خیر وقت نہیں میں اس پہ تفصیل میں جاؤں، میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ بعد میں تحقیق ہوئی کہ وہ مسجد کی ساری کاغذات موجود ہے، لیکن چونکہ امریکہ کو دکھانا تھا نا کہ میں نے اپنے منصب پر بیٹھ کر دین اسلام کے خلاف کیا کیا میں گل کھلا کر کے آیا ہوں تاکہ مجھے وہاں رہائش مل جائے، مجھے وہاں ٹھکانہ مل جائے، اس لیے اس طرح کے کرتوت کر کے جاتے ہیں۔ خیر وہ مسجد جو ہے وہ علاقے والے کہتے ہیں جی ہماری ضرورت پارک نہیں ہے، مسجد ہے۔
پھر اس کے NOC موجود ہے، پھر اتنا عرصہ ہوا بنی ہوئی ہے، اس وقت تو غیر قانونی نہیں تھی، اب کسی نے درخواست دے دی، اب نظر آ گیا کہ اللہ کا گھر غیر قانونی بنا ہوا ہے۔ اصولی بات دیکھے جائے مفتیان سے فتح کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطُهُورًا، کہ میری امت کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے۔ پہلے دور کی یہ بات ہوا کرتی تھی کہ یہاں مسجد ہے، آپ نے نماز یہاں پڑھنی، آپ کسی کام سے اسلام آباد پشاور چلے گئے لیکن نماز یہاں آ کر پڑھیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے امت کو جو سہولتیں ملی، ان سہولتوں میں یہ ہے کہ زہری نجاست نہ ہو تو ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنایا ہے جہاں چو قبلہ رخ ہو کر کے عبادت کرو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کسی سے قاصبانہ زبرن لے کر کے مسجد نہ بنائی جائے، وہ تفصیل ہے مسائل کی، لیکن یہ مسائل، یہ احکام اللہ کے گھر کے لیے تو یاد آتے ہیں، اپنے کارناموں کے لیے یاد نہیں آتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرما دیا تھا یتیموں کی جگہ لے کر مسجد نہیں بناؤں گا، لوگ کہیں گے اللہ کا نبی ہے یتیموں کی جگہ پر مسجد بنا دی، فرمایا جگہ خریدیں گے تو خریدنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے ہوئے، آپ نے جگہ خرید کر کے دی، اللہ کا گھر بنا، قیامت تک جتنے لوگ نمازیں پڑھیں گے حضرت صدیق اکبر کے کھاتے میں، اور پھر آپ کی مسجد بنانے کی بنیاد پر من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کا گھر بنایا، اللہ کہتے ہیں میں جنت میں جگہ عطا کروں گا۔ اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے ایمان لانے کے بعد اس دھرتی پر چلتے پھرتے ہوئے جنتی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حرم سے باہر نکل رہے تھے تو آقا نے فرمایا علی ایک بات بتاتا ہوں، ابھی اس کو زہر نہ کرنا، موقع آئے گا تو بتا دینا۔ وہ جو دو آدمی سامنے سے آ رہے ہیں نا، دو بزرگ آ رہے ہیں، یہ سیدہ کہول اہل الجنہ، انبیاء کے بعد جنت کے بوڑھوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں غور سے دیکھتا رہا یہ کون ہوں، کیونکہ وہ تھوڑے فاصلے پر تھے، جب قریب ہوئے تو میں نے دیکھا ایک ابو بکر تھے، ایک عمر تھے۔ یوں چلتے جائیں تو لمبی بات ہے، تو یہ دوسرا جملہ تھا کہ چلتے پھرتے ہوئے جنتی۔ آج بھی جنت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرما ہے، اس پر سن لیجئے۔ روزہ مبارک کے متعلق آقا فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، روزہ مبارک اور میرے ممبر کے درمیان اس سمیت یہ ساری جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اسی جنت میں آقا آرام فرمائے، اسی جنت میں حضرت صدیق اکبر آرام فرما ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا وجود بنانے کے لیے فرشتوں کو اللہ نے جب کہا کہ مٹی لے کر کے آؤ، زمینوں کی طرف دیکھا، کہا یہ پستیوں والی ہے، جس محبوب کو بنانا چاہتا ہوں وہ بلندیوں والا ہے، کہاں سے مٹی لائی جائے؟ فرمایا جنت سے مٹی لے کر کے آؤ۔ جنت کی مٹی تربتھا الطیبہ، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، پاکیزہ بھی ہے، خوشبودار بھی ہے، اس جنت کی مٹی سے میرا وجود بنایا گیا۔ اور پھر قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ جس جگہ آدمی مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے سمجھ جائے اس کا وجود بنانے کے لیے مٹی یہاں سے لی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ مبارک میں آرام کروایا گیا، آپ کا وجود بنانے کے لیے گویا کہ اسی خمیر اور مٹی سے آپ کا وجود بنایا گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی یہاں دفنایا گیا، سمجھ لے کہ آپ کا وجود بنانے کے لیے بھی مٹی یہاں سے لی گئی تھی جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بنانے کے لیے مٹی لی گئی تھی۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں انا و ابا بکر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا ندفن، مجھے اور ابو بکر کو اللہ نے ایک مٹی سے بنایا ہے اور مرنے کے بعد ایک ہی مٹی میں آرام کریں گے۔ اس لیے میں نے کہا صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے کہ یہ جنت کی مٹی ہے، اور چلتے پھرتے ہوئے بھی جنت کی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے۔ اور چوتھا جملہ، کل قیامت کے دن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول من يدخل الجنت من امتی ابا بکر، میری امت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں جائے گا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہوگی۔ اور میں کہا کرتا ہوں وہ کوئی لک چھپ کر کے نہیں جائیں گے، کچھ منت سماجت کر کے، کچھ سفارشیں کروا کر کے، یا یوں زبردستی نہیں گھسیں گے، بڑے نخرے کے ساتھ جنت میں جائیں گے، بڑے نخرے کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ایک بدبخت کہنے لگا جہاں صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے ہم نفرت کا اظہار کرتے وہ اٹھ جایا کرتے ہیں، وہ اصل میں سوال جواب ہوئے، اس کو جواب نہیں آیا تو اس کی قوم نے پوچھا بھئی آپ بڑی برداشت نہیں، قبر میں اگر صحابہ کی بات آ گئی تو کدھر بھاگ کے جاؤ گے؟ من ربو کا، من نبیوں کا، اور تیسرا جملہ ہے من دینوں کا۔ اس دینوں کا میں اگر صحابہ کا تذکرہ آ گیا تو کیا کرے گا؟ چلو شاید وہاں بات نہ ہو، میدان حشر میں انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اور صحابہ کو ماننے والے ہوں گے، کدھر جائے گا؟ کہتا ہے میں جنت میں۔ نے کہا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں،
آقا کا فرمان امت میں سے پہلے صدیق اکبر جائیں گے اور پیچھے وہی جائیں گے جو صدیق کو اپنا امام مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو صدیق کا غلام کہتے ہیں، جن کے دل میں صحابہ اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ میں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن و سنت کے مفہوم میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ جو ان کی غلامی میں ہوگا وہ جائے گا۔ کہتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، میں تو ایک پر صدیق اکبر کھڑے ہوں گے، میں کسی سے بھی گھس جاؤں گا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہوگا، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جنت کے 8 دروازوں سے گزرے یا 8 دروازے اس کی طلب کرے؟ جو جس عمل میں زیادہ ہوگا، باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الریحان ہے، وہ دروازے سے وہاں سے گزارا جائے گا۔ تو کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جنت کے 8 دروازے طلب کرے کہ اس کو ہمارے ہاں سے گزارو؟ آقا نے فرمایا ہاں ایسا بھی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ وہ صدیق اکبر ہوں گے رضی اللہ تعالی، کہ جنت کے 8 دروازے طلب کریں گے ہمارے ہاں سے گزرو۔ اب 8 دروازوں پر صدیق اکبر ہے اور تجھے صدیق اکبر کا نام برداشت نہیں، تو وہاں کیا لینے جائے؟ کہتا ہے میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا یہ پاکستان کے اسمبلی یا سینٹ نہیں ہے کہ دھاندلی یا دھاندلا کر کے گھس جاؤ گے، یہ جنت ہے۔ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ قدرت کاملہ کے باوجود اللہ نے کندھے سے کندھا ملا کر فرشتوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، خبردار کوئی اوپر نہ جانے پائے۔ رات کے ٹائم آپ دیکھتے ہوں گے نا، وہ شعلہ سا نظر آتا ہے، شیاطین اوپر جاتے ہیں، فرشتے انگارے پھینکتے ہیں، یہ کب سے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، لہٰذا ادھر تو گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ پھر بھی کہتا ہے میں جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا جائے گا تو کیسے جائے؟ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، ہم درخواست کریں گے کہ اللہ کے رسول ہماری بھی سفارش کریں۔ حضور اسلام دیکھیں گے جبہ کبا دستار بڑی اچھی ہے، لہٰذا بھی فرشتوں ان کو بھی لے جاؤ، نیک لوگ لگ رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں یہ کون بدبخت ہے، یہ آپ کے دین میں خرابیاں پیدا کرنے والے تھے، یہ صحابہ کو برا کہنے والے تھے، دین میں انتشار پیدا کرنے والے تھے، ان کو ادھر نہیں جانے دیا جائے گا۔ حضور فرمائیں گے اچھا سحقن سحقن، خادم رضوی صاحب کی زبان میں ترجمہ کریں، دور دور کتےو دفع ہو جاؤ۔ آقا بھی فرمائیں گے سحقن سحقن، پرے پرے ہٹاؤ ان کو۔ تو کہتے ہیں پھر کریں گے حیدر، یہ حیدر ادھر ہی چلتا ہے، ادھر حیدر ہوگا نا تو فرشتے کہیں گے حیدر نہیں حیدر، جہنم والے پاس ہے۔ آپ کو جب صحابہ برداشت نہیں، صحابہ کی شان نام برداشت نہیں، ابھی بھی جو بھی صحابہ کو غلام ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو بھی مسلمان ہے صحابہ کا غلام ہے، جنت میں تو ان کا چرچا ہوگا۔ جب تجھے صحابہ برداشت نہیں تو جنت میں تیرا ٹھکانہ کہاں؟ پھر اس لیے میں نے کہا کہ تیرا ٹھکانہ ادھر اللہ نے بنایا ہے، وہاں تو پیغمبر ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، اہل بیت ہوں گے، ان کو چاہنے والے ہوں گے۔ بات میں کر رہا تھا حضرت صدیق اکبر آئے بھی جنت سے تھے، چلتے پھرتے ہوئے بھی جنتی تھے، آج بھی جنت میں آرام فرما ہے روزہ مبارک میں۔ کل قیامت کے دن بھی اول من يدخل الجنت من امتی ابا بکر، آقا کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے امت میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں جائیں گے۔ یا اللہ ہم کدھر جائیں گے؟ ہم کدھر جائیں گے؟ قاری صاحب کی اہلیہ محترمہ وفات پا گئی، والدہ وفات پا گئی، میرے اور آپ کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، ہم کدھر جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا المرء مع من احبا، دنیا میں جس کے ساتھ محبت ہوگی قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہو۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں، بس اپنی محبت کی محنت کی بات ہے۔ وہ عورت ذات ہو کر کے ساری زندگی قاری صاحب کے دستے بازو بن کر کے صحابہ اکرام اہل بیت عظام کے اس مشن میں قاری صاحب کے ساتھ وفا کی، ان کو حوصلہ دیا، انہیں یعنی کہ پریشان دیکھا بھی تو انہیں تسلیہ کروائی۔ عورت ذات ہو کر صنف نازک ہو کر خود پریشان ہونے کے بجائے انہیں تسلیہ کرائیں، بچوں کو تسلیہ دی، حوصلے میں رہی۔ کیوں؟ پتا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی عزت کی بات کر رہے ہیں، صحابہ اہل بیت کی عزت کی بات کر رہے ہیں، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ عورتوں نے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی شکوہ کیا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاوند، ہمارے بھائی، ہمارے ابا، ہمارے بیٹے میدان جہاد میں چلے جاتے ہیں، دعوت تبلیغ کے لیے چلے جاتے ہیں، تعلیم و تدریس کرتے ہیں، ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، ہم محروم ہیں۔ اللہ نے پورا رکوع قرآن پاک سورۃ احزاب میں نازل کر کے بتا دیا، میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تم محروم نہیں ہیں۔ اگر تمہارا خاوند دین کے کسی کام کے لیے نکلا ہے، جہاد کے لیے نکلا ہے، ناموس رسالہ، ناموس صحابہ اہل بیت کے لیے جیل میں چلا گیا ہے، آپ گھر میں رہ کر ان کے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، ان کا خیال کر رہی ہے، جو ثواب ان کو مل رہا ہے گھر میں رہ کر وہی اجر آپ کو بھی مل رہا ہے۔
تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کیا کام آگے صحابیات کے ذریعے یہ نعمتیں بھی ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے پتہ لگ گئی کہ آپ نے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہے، ان کو پیغمبر صحابہ اہل بیت کی محبت سکھانی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دینی ہے، پیغام دینا ہے، اور جو اجر آپ کے خامند یا آپ کے والد یا آپ کے بھائی یا آپ کے بیٹے میدان عمل میں نکل کر دین کی خدمات سر انجام دیں گے، اس سب کا اجر گھر بیٹھے ہوئے آپ کو بھی ملے گا۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، جن کی محبت، جن صحابہ اہل بیت کی محبت، پیغمبر کی محبت کی وجہ سے تکلیفوں آزمائشوں سے گزری اور پھر اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ کے پاس چلی گئی، اللہ انہی صحابیات کے ساتھ ان کو محشور کرے، نبی علیہ السلام کا جوار نصیب فرمائے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائے، بشری تقاضوں کے مطابق کمی کوتاہی ہو گئی تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے، اعمال کی بنیاد پر تو بخشش نہیں ہے، بخشش تو یا اللہ پھر بھی آپ کے فضل سے ہے۔ ہم اپنی ان مرحومہ کے لیے بھی اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی اپنے لیے بھی آپ کے فضل کے طلبگار ہیں، رحمت کے طلبگار ہیں، مغفرت کے طلبگار ہیں، عافیت کے طلبگار ہیں، آپ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ہمارے ساتھ یا اللہ آپ وہ عافیت والا معاملہ فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائیں، قاری صاحب ان کے بچوں کو، گھر والوں کو، بچیوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور یہ جو خلا پیدا ہوا ہے اللہ پاک اسے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہماری دلی تعزیت قاری صاحب سے بھی ان کے بچوں سے بھی ہے، اللہ پاک ان کو صبر دے، اللہ عافیت عطا فرمائے، لیکن جس جوش جذبے کے ساتھ یہ چل رہے تھے اللہ کی ذات سے دعا بھی ہے، توفیق بھی مانگتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ارادے بھی ہیں۔ پہلے والدہ محترمہ چلی گئی، اب یہ جدائی ہے، ان صدموں کے باوجود بھی عزم مضبوط ہیں، ارادے مضبوط ہیں، جو مشن کا جو پروگرام لے کر کے چل رہے تھے انشاءاللہ وہ دینی خدمات، یہ مسجد، یہ مدرسہ اور جماعت کی نسبت سے یہ چلتی رہیں گی۔ اور مولانا احمد الدہانوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ جنازے میں تشریف لائے، آپ نے بیان سنا، اور یہ بہت بڑی مرحومہ کے لیے بھی اور ان حضرات کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ اتنا بڑا جنازہ، دیکھیں کوئی وہ عوامی شخصیت تو نہیں تھی نا کہ لوگوں نے ان کی تقریر سنی ہو یا کوئی تحریر پڑھی ہو، وہ ایک چار دیواری میں رہ کر دین کی خدمت اور دین کی خدمت کرنے والوں کا ایک سہارا تھی۔ اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی۔ یہ میری اور آپ کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے، اس پر فتن دور میں ادھر آدمی کھڑا ہے ادھر پڑا ہے، جان چلی جاتی ہے، برائی میں چلی جاتی ہے، چار بندے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، کسی کا وضو صحیح نہیں، کسی کا عقیدہ صحیح نہیں، لوگ رسمن آ کر کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سعادت کہ جنازہ بھی اتنا بڑا اور اس جنازے میں اکثریت علماء کی، حفاظ کی، قراء کی، نمازیوں کی، حاجیوں کی، غازیوں کی، مجاہدوں کی، یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت مندی ہے جانے والوں کے لیے بھی اور پاسماندگان کے لیے بھی۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان حضرات کو صبر دے، اللہ ہم سب کو سعادت والی زندگی اور شہادت ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔